فرض نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور سنت نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثلاً فرض نماز کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے اور سنت نماز کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے میرے بھائی نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے وہ فرض نماز کی طرح سنت نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرض نماز ادا کرنے کا طریقہ اور ہے، پڑھنے کا طریقہ اور ہے، سنت نماز کے ادا کرنے اور پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ اگر آپ فرض نماز کی طرح سنت نماز ادا کریں گے تو آپ کی سنت نماز ادا نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرض نماز کی طرح سنت نماز ادا کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سنت نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ فرض اور سنت میں فرق ہوتا ہے پڑھنے کا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان میں کتنے فرق ہوتے ہیں۔ پہلا فرق فرض اور سنت نماز کے پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ نیت۔ اگر آپ سنت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنت نماز کی نیت کریں گے، اور اگر فرض نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرض نماز کی نیت کریں گے۔ پہلا فرق تو نیت کا ہو گیا۔ اب جو دوسرا فرق ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت کی اگر آپ 2 رکعت فرض یعنی فجر کی فرض ادا کر رہے ہیں اور فجر کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، تو یہ تو 2 رکعت جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں، ان میں تو سیم جس طرح آپ فرض ادا کرتے ہیں اسی طرح آپ سنت نماز بھی ادا کریں گے، یعنی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض نماز ہی ادا کریں گے۔ ان کا سیم ہی طریقہ ہے، جو چیز فرض نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے وہی سنت نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اب جو فرق سنت اور فرض نماز کے اندر ہوتا ہے وہ ان کی آخری 2 رکعتوں میں ہوتا ہے، یعنی آپ فرض نماز کی 4 رکعت ادا کر رہے ہیں اور سنت نماز کی بھی 4 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جو 2 رکعتیں ہیں اور تشہد ہے پہلا، اب سنت اور فرض نماز میں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا فرق ہے وہ یہ فرق ہوتا ہے کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں یا فرض ادا کر رہے ہیں، نیت آپ نے سنت یا فرض کی کر لی۔ اس کے بعد اب سنت کا جو فرق پڑھنے کا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی 4 رکعتوں میں آپ نے الحمد یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، چاروں رکعت میں لازمی ہے۔ اگر آپ کسی بھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے، جان بوجھ کر نہیں ملاتے یا بھول کر نہیں ملاتے اور سجدہ صاحب بھی نہیں کرتے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سنت نماز نہیں ہوگی۔ اور جو فرض نماز ہوتی ہے ان کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے، آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں بندہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد وہ سورت نہیں ملاتا، جان بوجھ کر نہیں ملاتا، تو اس میں سے بھی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر وہ بھولے سے آخری 2 رکعتوں میں سورت پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ سامعین کرام، یہ تھا سنت اور فرض نماز کے اندر فرق۔ اور فرض نماز کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے، وہاں اس تیسری رکعت کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے۔ لیکن جو سنت نماز کی اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے جو آپ کو سورت آتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلہ کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو لوگ بھی فرض نماز کے اندر یا سنت نماز کے اندر ایسی غلطیاں، ایسی چیزیں جو ان کو معلوم نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کی نمازیں برباد نہ ہوں اور وہ ان مسائل کو جان کر
شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نماز کو ادا کریں اور عبادات کا اہتمام کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔